بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ حج کی آیت نمبر 5 کا مفہوم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت غربت وانبتت من کل زوج بہیج۔ لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور وہ بے نقشہ تھا۔ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے باوجود پھر بے خبر ہو جائے۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے، ہر قسم کی رونقدار نباتات اگاتی ہے۔ مشرکین عرب اللہ کے وجود کو مانتے تھے کہ اللہ موجود ہے۔ اس پر قرآن کی کئی ایک آیات ہیں۔ وہ اس کو بھی مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے تخلیق کیا ہے، زمین اور آسمان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ بعض بعد الموت کہ وہ منکر تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اس کا بیان ہے، جس طرح سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا وہ قول نقل کرتے ہیں مشرکین عرب کا کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ہمارے پہلے جو باپ دادا گزرے ہیں کیا ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس مقررہ وقت پر اولین اور آخرین تم جتنے ہو تم سب کو اٹھایا جائے گا۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، تم سب کو جمع کیا جائے گا ایک وقت مقرر پر۔ سورہ یاسین کے آخر میں جو آیت آتی ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، کیونکہ پہلی بار تخلیق کو تو وہ مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، دوبارہ جی اٹھنے کے وہ قائل نہیں تھے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ، مٹی سے تمہیں پیدا کیا اللہ فرماتے ہیں، پھر نطفہ سے، پھر علقہ جس پر ہم پہلے بات کرتے رہے ہیں۔ علقہ خون کے لوتڑے کو بھی کہتے ہیں، کلنگنگ میس یا لیچ لائک سبسٹنس، جونک جس کو کہتے ہیں۔ جونک یا لیچ جانوروں کے تھروٹ میں اٹیچ ہو کے لٹک رہا ہوتا ہے، وہاں سے خون چوستا ہے نیوٹریشن کے لیے۔ تو اسی طرح ابتدا میں جو یوٹرس کے اندر امپلانٹیشن ہوتی ہے پریگنینسی کی، تو وہ بھی اسی طرح بیہیو کرتا ہے۔ بہرحال علقہ کے دونوں معنی صحیح ہے۔ علقہ یعنی خون کا لوتھڑا، اور لیچ لائک سبسٹنس یا کلنگنگ میس
پھر گوشت کے ٹکڑے سے صورت بنی ہوئی اور بغیر صورت بنی ہوئی، پارشیلی فارمڈ، پھر ایک وقت مقرر تک تمہیں رحم مادر میں ٹھہراتے ہیں، اور پھر بچپن میں تمہیں لاتے ہیں دنیا میں تاکہ تم پہنچو جوانی کو۔ کوئی تم میں سے فوت ہو جاتا ہے، پھر کوئی ارذل العمر تک پہنچتا ہے، یعنی کہ ایسی عمر تک کہ جس میں انسان پھر بچوں کی طرح بیہیو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی شروع میں جس طرح بچے کی صلاحیتیں پوری طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی، چاہے اس کی گریپ ہے یا چلنے کی جو صلاحیت ہے، یا بچہ بول نہیں سکتا، یا اس کی جو سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ کوئی بھی پوری طرح کارآمد نہیں ہوتی شروع میں۔ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں ایک قوت کے زمانے تک پہنچتی ہیں۔ تو بعض لوگ جو ارذل العمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ان کی یہ صلاحیتیں پھر جو ہے نا دھیمی پڑ جاتی ہیں اور پھر کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو بعض کو کمی عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ نہ جانے، یعنی جاننے کے بعد، یعنی بہت کچھ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں جانتے، وہ ایسی عمر میں چلے جاتے ہیں۔ اور آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اور اس سے بے جان زمین، اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے اور وہ لہلہانے لگتی ہے، وہ ابھرتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعد الموت پر، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، یہ دو عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک دنیا کے اندر جو انسان کی تخلیق ہے کہ تمہیں پیدا کیا تراب سے، پھر نطفہ سے،